السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ وقال علی افضل الصلاۃ والتسلیم، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فبلغها كما سمعها، او كما قال علی افضل الصلاۃ والتسلیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب سهل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبہ، اللہ کی حمد و ثناء اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود و سلام کے بعد آتے ہیں بغیر کسی تمہید کے آج کے اس حدیث کے سبق کی جانب۔ تو آج ہمارے پاس یہ حدیث کے دروس کے سلسلے کا 22واں لیسن ہے جو آپ کے سامنے ریٹن موجود ہے، اور ہم آتے ہیں بفضل اللہ تعالی و بتوفیقہ جل وعلا اپنی آج کے اس درس کی پہلی حدیث کی جانب، جس کا ٹاپک ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوں گی۔ یہ اللہ کی خاص اس امت پر رحمت اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اجتماعی طور پر یہ امت جو ہے گمراہی پر، غلط بات پر جمع نہیں ہوں گے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بشک اللہ لا یجمع امتی، نہیں جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا میری امت کو، او قالا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی کو شک ہوا ہے تو دونوں طرح کے الفاظ ذکر کر دیے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی علمی امانت اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو منوان جہاں تک ممکن ہو سکا انہی الفاظ میں ذکر کرنے کے سلسلے میں انہوں نے جب دیکھا کہ اس بارے میں شک ہے تو انہوں نے فرمایا کہ او قالا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے، امت محمد، کہ ان اللہ لا یجمع امت محمد علی ضلالہ، گمراہی پر، غلط بات پر اللہ جمع نہیں کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ وید اللہ علی الجماعہ، اور اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر، یعنی جو اجتماعی امت کے علماء، فضلاء، اہل حق، ان کی تائید میں اللہ کی نصرت ہے، اور اللہ کی تائید ہے ان کے ساتھ اللہ کی، اور اللہ کا ہاتھ۔ ومن شذ فی النار، اور جو شخص جماعت سے الگ ہوا، شذ جو شاذ ہوا، جو مطلب جماعت سے الگ تنہا ہو گیا، شذ فی النار تو وہ اہل جنت سے الگ جہنم میں تنہا پھینکا جائے گا۔ رواه ترمذی۔ عزیز طلبہ، ایک تو اس حدیث کی سند ضعیف ہے، دوسرا حدیث میں ید اللہ علی الجماعہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت، مدد اور صحیح باتوں پر عمل کی توفیق جماعت کو نصیب ہوتی ہے۔ کو انڈیویجول جو سچویشن ہے، صورتحال ہے، اس کی نسبت اسلام اور ہمارا دین جو ہے وہ کولیکٹیولی جو کام ہے اس کو ترجیح دیتا ہے۔ تو جہاں نقصان اجتماعی ہو رہا ہو تو اسلام وہاں روک لگا دیتا ہے اور ایک آدمی کی نقصان کی پرواہ نہیں کرتا، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اس امت مرحومہ کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ جس چیز پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت متفق ہوتی ہے وہ حق ہی ہوتا ہے، یعنی لا تجتمع امتی علی ضلالہ، یا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ کا معنی یہ ہے کہ جس بھی چیز پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت متفق ہوتی ہے، جس حکم پر، مسئلے پر، جس بات پر، جس چیز پر، وہ حق ہی ہوتا ہے۔
تو ملا علی قاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اجماع امت کے حق ہونے پر دلیل ہے۔ تو اجماع امت جو ہوتا ہے وہ حجت ہے، تو اس لیے اس کے حق ہونے پر کہ یہ اجماع امت درست ہے، شریعت میں صحیح ہے، اس کی یہ دلیل ہے۔ حدیث نمبر 174، جماعت سے الگ ہونے والا جہنم میں بھی تنہا اور الگ کر کے پھینکا جائے گا۔ یہ اسی حدیث کی طرح ہی الفاظ میں اختلاف ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اور یہ بھی ایک 174 حدیث، اس اوپر تلے دونوں ایک ساتھ ہیں، تو یہ بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی روایت کی گئی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا، تم فالو کرو، پیروی کرو، السواد الاعظم، سواد اعظم کو، یعنی سواد اعظم مراد یہ ہے کہ اکثریت علماء حق کی جہاں اکثریت ہو اور انہی کی رائے اور انہی کی بات اور انہی کی موافقت میں انہی کو فالو کرو۔ فَإِنَّهُ، بے شک، من شَذَّ فِي النَّارِ، جو تنہا الگ ہوا اس اہل حق کی جماعت سے، جو دین اسلام پر ہے، سلف صالحین کے اپنا عقیدے پر ہے، طریقے پر ہے، شُذَّ فِي النَّارِ، تو وہ شخص جو ہے وہ بھی ان سے الگ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تو الگ دنیا میں بھی الگ ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی عزت احترام جو ہے وہ نہیں رہتی۔ رواہ ابن ماجہ فی من حدیث انس رضی اللہ عنہ، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث جو ہے اس کو ذکر کیا ہے انہی الفاظ میں، لیکن یہ جہاں بھی ہے وہاں اس کی سند جو ہے وہ عزیز طلبہ سخت ضعیف ہے، لیکن اس کے باوجود جو فقہا ہیں وہ اس حدیث کو لکھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، جیسا کہ پہلے اجماع امت کے بارے میں، اور پھر یہ ہے کہ جماعت سے الگ جو آدمی ہے جو شاذ اپنی رائے رکھتا ہے اس سلسلے میں، جو اکیلا و تنہا ہو جاتا ہے آپ کی جماعت سے، اس کی جو حیثیت ہے وہ بالکل حیثیت کچھ نہیں رہتی اس کی، تو علماء اس حدیث کو یا حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ رقم تراز ہیں کہ جو اعتقاد اور قول و فعل اکثر علماء کے ہوں ان کی ہی پیروی کرو، یا مراد یہ۔ اور نمبر 3، اس حدیث کے آخر میں لفظ رواہ کے بعد صاحب مشکات نے کتاب کا نام معلوم نہ ہونے کی وجہ سے سفیدی چھوڑی تھی، جو بعد میں مکمل کر دی گئی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے ذرا، رواہ ترمذی ہے نا، تو اس نا یہ پیچھے جو ہے حدیث رواہ ابن ماجہ من حدیث انس، تو یہ جو سفیدی ہے وہ صاحب مشکات نے چھوڑ دی تھی، صرف رواہ ذکر کیا تھا، تو اس لیے بعد میں اہل علم نے اس کو اپنا کمپلیٹ کیا، مکمل کیا، تحقیق کر کے کہ اس کا اصل حدیث کا مخرج کیا ہے۔ حدیث نمبر آتے ہیں 175 کی جانب۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رفاقت کا سبب ہے، ظاہر ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی حدیث سند کے اعتبار سے اتنی پختہ نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ضعیف احادیث بھی جو ہیں، جو اگر بعض محدثین کے ہاں اگر ان سے سند میں سند کے اعتبار سے ان ضعیف احادیث سے کوئی ثقہ زیادہ مضبوط اور صحیح نہ ہو جو کہ اس کے مخالف ہو، اور پھر یہ ہے کہ ضعف شدید قسم کا بھی نہ ہو کہ جس میں روات پر اتہام ہو جھوٹ کا، تو جو یا اس بات کا کہ وہ حدیث کو بناتے تھے، گڑھتے تھے، یا یہ ہے کہ یعنی ضعف شدید قسم کا نہ ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ فضائل میں ہو، تو وہ حدیث جو ہے وہ اس کو بیان کیا جاتا ہے فائدے کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنیہ، ہے بیٹے، بچے چھوٹے تھے نا، خادم تھے اللہ کے رسول کے، ان قدرت ان تصبح، اگر تو یہ طاقت رکھ اس بات کی کہ تو صبح کرے و تمسی، اور شام کرے، یعنی تیری زندگی میں صبح اور شام آئے اس حالت میں کہ ولیس فی قلبک غش لأحد، کہ تیرے دل میں کسی
کے بارے میں کوئی غش نہ ہو، کوئی نفرت نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، کوئی نفرت نہ ہو، جو بھی معنی آپ لگا لیجئے کسی کے بارے میں، لأحد، تو ففعل، تو ایسا کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ تعلیم دی اپنے زیر کفالت اور اپنے شاگرد اور اپنے جو خادم تھے جنہیں آپ نے یا بنیا کہہ کے پکارا۔ تو دیکھیے آپ کی پیار اور محبت، اے بچے، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے چھوٹے، کہ اگر تو صبح اور شام، یعنی پورا دن صبح اور شام جو بھی آتا ہے تیری زندگی میں، اگر اس سے اپنے اس بات سے چیز سے اپنے دل کو تو صاف رکھتا ہے کہ کسی کے بارے میں تیرے دل میں کوئی نہ ملاوٹ ہو، کیا مراد کوئی بغض کی نہ حسد اور نفرت وغیرہ نہ ہو، تو ایسا کرو، ایسا کیجئے، اس کی کوشش کیجئے۔ ثم قال، پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا بنیا، اے میرے بچے، وذالک من سنتی، اور یہ میرے طریقے سے ہے، ومن احب سنتی، اور جس نے میری سنت سے پیار کیا، فقد احبانی، تو اس نے میرے ساتھ پیار محبت کی، ومن احبانی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی، کان معی فی الجنہ، تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ رواہ ترمذی فی جامعی، امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، لیکن میں نے جیسے کہا ہے کہ بہرحال یہ بات حقیقت پر مبنی ہے عزیز طلبہ، کہ پیغمبر کی سنت سے پیار جو حقیقت میں اللہ کے رسول سے پیار ہے، اور اللہ کے رسول سے محبت پیار جو ہے، ظاہر ہے کہ یہ وہ قیامت کے دن جیسے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اور اس بات پہ اسی معنی میں تقریباً ہے کہ جس نے میری سنت یا میری اطاعت و فرما برداری کی تو اس جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری اطاعت و فرما برداری نہیں کی تو اس نے گویا کہ جنت میں دخول کا انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار حقیقت میں سنت کو اپنانا ہے، اور جو سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص سنت سے پہلو ہی برتے گا، اعراض کرے گا، تو وہ روز محشر سوقاً لمن غیر آبادی، کہ بربادی ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد میرے حقیقی دین کا حلیہ بدل کر رکھ دیا، کہ الفاظ کا سامنا کرے گا۔ تو بہرحال سے اعتبار سے مفہوم من حیث المفہوم یہ حدیث جو ہے یہ ٹھیک اور درست ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ حدیث 176، امت کے بگاڑ کے وقت سنت سے وابستگی کا اجر و ثواب۔ ہاں جی، خاص طور پر امت جب اس میں بگاڑ اور فساد اور فتنہ کا دورہ ہو، اور بے دینی، اور اسی طرح یہ ہے کہ اپنا بدعات و خرافات جو ہیں وہ آندھیوں کی طرح ہر طرف پھیل چکی ہوں، اور بے دین لوگ جو ہیں وہ برسر اقتدار ہوں، تو اس قسم کے لوگ، تو اس وقت کہ سنتوں کا قلع کما کیا جا رہا ہو اور لوگوں نے سنتوں کو پامال کر کے تو اس کی جگہ بہت ساری بے شمار بدعات کا آغاز شروع کر دیا ہو، تو ایسی صورتحال میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تمسکا، جس نے مضبوطی سے تھاما، بے سنتی، میری سنت کو، یعنی میری سنت سے وابستہ رہا، میری سنت کو اس نے کیا کیا، رواج دیا، یعنی جو دم توڑ چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، اس نے امتی نے کسی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے، پرواہ نہ کرتے ہوئے سنت کی آبیاری کی۔ من تمسک بسنتی، جس نے تمسک کیا میری سنت کے ساتھ، میری سنت کو تھاما مضبوطی سے، عند فساد امتی، میری امت کے فساد اور بگاڑ کے وقت، فلہ اجر مئات شہید، تو اس کے لیے اجر ہے 100 شہید کا۔ رواه البیہقی فی کتاب الزہد، امام بہقی نے رحمہ اللہ نے اس کو کتاب الزہد میں ذکر کیا ہے، من حدیث ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، لیکن یہ حدیث جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ بعد روایات میں یہ بھی الفاظ ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، او من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید، میاں کے الفاظ نہیں ہیں، تو اس کی سند کے اعتبار سے بھی واللہ اعلم عالم بالصواب، بہرحال ایسے الفاظ بھی ہیں۔ حدیث 176 کے فوائد و مسائل۔ اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، سنت کو رواج دینے والے کو اجر و ثواب میں
شہید کے ساتھ اس لیے ملایا گیا ہے کہ یعنی سنت کو جو سنت کی آبیاری کرتا ہے یا کرتا ہے تو شہید کے ساتھ اس لیے اس کو ملایا گیا ہے اور شہید کا اجر و ثواب اسے دیا گیا ہے کہ خصوصاً فساد کے وقت حق بات پر استقامت ایک طرح سے جہاد ہے، اور شہید بھی حق کا علم بلند کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، بیان نئی سنت کا شدائی بھی کسی چیز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے سنت کی آبیاری کرتا ہے، تو گویا وہ جہاد کر رہا ہے۔ تو اس جہاد کے ضمن میں اسے یہ شہید والا ثواب جو ہے وہ اس کی خوشخبری دی گئی ہے۔ بعض نسخوں میں حدیث کے آخر میں رواؤ کے الفاظ کے بعد یہاں بھی سفیدی چھوڑ دی گئی تھی، جسے بعد میں حوالے سے مکمل کیا گیا ہے۔ تو یہاں بھی رواؤ کے بعد یہ جو پیچھے آپ دیکھیے ذرا بنا رواء البیہقی ہو کہ رواہ تک البیہقی کے الفاظ نہیں تھے فی کتاب الزہد میں نے حدیث ابن عباس، تو یہ بعد میں اس کو فل اپ کیا گیا ہے۔ رواہ تک سب صاحب مشکات نے لکھا تھا۔ ون 77 حدیث، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوتے۔ گویا کہ جیسے عزیز طلبہ آپ کو علم ہے کہ یہ اللہ کا الحاکمین نے انبیاء سے عہد لیا تھا، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ کے الفاظ کے اگر جب ہم نے انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ جب میرا پیغمبر آئے گا اور تم اس میں موجود ہوگے تو میرے اس پیغمبر کو تم فالو کرو گے، تو سب نے اس کا اقرار کیا۔ تو بہرحال اس عہد اللہ کے ساتھ عہد کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ میں اگر انبیاء اور رسول میں سے کوئی آپ کا وقت یا آپ کی شریعت کا وقت یا زمانہ یا دور پا لے گا یا پائے گا یا پا لے تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ امتی کی ہی حیثیت میں تشریف لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی شریعت کا اجرا فرمائیں گے اور آپ ہی کا کلمہ جو ہے اس کا اقرار کریں گے، باوجود یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے اور صاحب کتاب بھی تھے۔ وان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے وہ مرفوع اللہ کے نبی سے وہ روایت کرتے ہیں، حین عطا عمر، کہ جس وقت آپ کے پاس عمر رضی اللہ عنہ آئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، فقالا، تو کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ انا نسمع احادیث، کہ بے شک ہم سنتے ہیں حدیثیں، انا نسمع احادیث، ہم حدیثیں سنتے ہیں، من یہودا، یہودیوں سے، ایسی حدیثیں کہ تو جبنا جو بڑے ہی ہمیں تعجب میں ڈالتی ہیں، یعنی ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں وہ، اور ہم بڑے سن کر انہیں خوشی محسوس کرتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، تو جبنا افطرا ان نکتب بعدها، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے، افطرا، آپ کیا خیال ہے، آپ کا کیا سمجھتے ہیں کہ ان نکتب بعدها، کے بعد ان میں سے ہم لکھ لیا کریں، جو اچھی چیزیں ہیں ان کو ہم لکھ لیں، خواہ وہ یہودیوں سے ہی ہیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام متحوقون عنتم، کیا تم مضطرب ہو، حیران ہو، ششدر ہو، کیا تم حیران ہو یا اپنے دین کے معاملے میں مضطرب ہو، بے چین ہو، پریشان ہو، یا شکوک و شبہات کا شکار ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ متحوقون انتم، سارا من تحوق یا تحوق باب تفاعل ہے، متحوقون انتم کما تحوقت الیہود والنصارى، جس طرح کہ یہود و نصارہ جو تھے وہ اپنے دین کے بارے میں مضطرب ہوئے، حیران ہوئے، پریشان ہوئے، اور انہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا تھا، اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنے اس دین کی بابت ٹھوکریں کھاتے پھرتے تھے، شکوک و شبہات کا اور تضاد کا شکار تھے۔ لقد جئتکم بہا، میں تمہارے پاس آیا ہوں اس کو لے کر، شریعت طاہرہ کو، بیضاء، ایسی وائٹ، یعنی ایسی
روشن، بیضا نقیتن، جو بڑی صاف شفاف، جیسا ہوتا ہے نا ٹرانسپیرنٹ، بیضا نقیتن، ایسی وائٹ سفید جو کہ بڑی صاف اور شفاف بھی ہے، ہر طرف سے اس کی حقیقت جو ہے وہ واضح ہے، بالکل کلیئر دین سن ہے۔ میں ایسی چیز تمہارے پاس لے کے آیا ہوں کہ اس کے ہوتے ہوئے حیرانگی کی کوئی صورت یا اس قسم کے سوالات کی ضرورت نہیں۔ وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اور سن لو کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی حیّاً زندہ ہوتے، مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، تو مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، تو نہ انہیں کوئی چارہ ہوتا سوائے اس کے کہ وہ میری پیروی کرتے، مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، کہ میری اتباع کرنے میں ہی انہیں بہتری ان کے لیے ہوتی، یا ان کو میری ہی تابع داری کرنا ہوتی اگر وہ زندہ ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بھی ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اولو العزم من الرسل، اور صاحب شریعت تھے اور صاحب کتاب تھے، تو آپ دیکھیے عزیز طلبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کلیئر انداز سے، تو کیا ممکن ہے کہ اگر انبیاء رسل آپ کی موجودگی میں آ جائیں اور آپ ہی کی شریعت کو فالو کریں، اور اللہ کے رسول اتنا سوال بھی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، اس کے جواب میں یہ جواب ارشاد فرمائیں اور انہیں اجازت نہ دیں کہ جو اچھی چیزیں ہیں ان کی وہ بھی آپ لکھنے کی آپ نے اجازت نہیں دی، تو یہ ایک قسم کی احتیاط تھی کہ کہیں تمہیں کوئی چیز ان کی تعجب میں ڈالے اور مطمئن کرے اور تم ادھر اپنا رخ موڑ لو، پھیر لو۔ نہیں، میری شریعت کے ہوتے ہوئے جو کہ سورج سے بھی زیادہ لقد ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها، یا لیلها کنہارها، اور ایک الفاظ میں لیلها ونہارها سواء، کہ میں آپ کو ایسی روشن چیز پہ، واضح چیز پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کا رات بھی دن ہے، اتنی واضح و کلیئر ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو یہ بالکل مضطرب، بے چین، پریشان، حیران نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا دین جو ہے نعوذ باللہ یہ ناقص ہے یا نامکمل ہے، یا اس میں کوئی شک و شبہ ہے یا کوئی کمی ہے کہ ہمیں دوسروں کی ضرورت پڑے۔ رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان۔ عزیز طلبہ، اس حدیث کی سند ضعیف ہے، مگر بعد محققین کے نزدیک یہ حسن درجے کی ہے، بعد انہوں نے اسے صحیح بھی کہا ہے، اور زیادہ صحیح درست یہی ہے کہ یہ حسن درجے کی ہے۔ واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ حدیث کے الفاظ متحوقون انتم، کیا تم حیران ہو، کا مطلب یہ ہے کیا تم اپنی کتاب اور دین کے بارے میں حیران ہو، جیسے یہود و نصارہ حیران ہوئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو پس پشت پھینک دیا تھا اور اپنی خواہشات، ملاؤں اور درویشوں کے پیچھے لگے۔ نمبر 3، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگر میری موجودگی میں میری شریعت کے تابع ہیں تو پھر تم کو کس طرح جائز ہے کہ میرے ہوتے ہوئے ان کی قوم سے فائدہ اٹھاؤ؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری فیصلہ فرما دیا؟ کہاں آج کے لوگ جو ہیں وہ ائمہ کو، جو کہ خطا کار ہیں اور جو کہ خود امتی ہیں اور خود جو ہیں کہ وہ اپنا وحی سے مبرہ، یعنی وحی ان پہ نہیں اترتی، نہ وہ رسول ہیں نہ وہ نبی ہیں، اور وہ غلطی کا بھی ہمہ وقت انہیں امکان رہتا ہے، اس لیے فرمایا اذا اجتہد الحاکم اور اذا اجتہد المجتہد ان اصاب فلہ اجران وان لم یصب فلہ اجر، تو غلطی کا امکان رہتا ہے، تو ان کو انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طاہرہ کو چھوڑ کر، حکم احکام کو چھوڑ کر ان ائمہ کے جو پٹے ہیں وہ گردنوں میں ڈال لیے جائیں اور آنکھیں بند کر کے ان کی تقلید کی جائے۔ وہ کجا موسیٰ علیہ السلام ہوں تو وہ بھی اللہ کے رسول کی ہی اتباع کریں گے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگر میری موجودگی میں میری شریعت کے تابع ہیں تو پھر تم کو کس طرح جائز ہے کہ میرے ہوتے ہوئے ان کی قوم سے فائدہ اٹھاؤ؟ یہ ملا علی قاری حنفی جو ہیں رحمہ اللہ، یہ ان کا کہنا ہے۔ حدیث 178، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے پاکیزہ کھانا کھایا، پاکیزہ رزق کھایا، پاکیزہ چیزیں کھائیں، وعمل فی سنت، اور سنت کے مطابق عمل کیا، وآمن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی
جو شر ہے اس کی بوائق یعنی اس کی اذیتوں سے لوگ امن میں رہے، اس کی جو ہے ایسے اعمال جو کہ تکلیف دہ ہیں، اذیت ناک ہیں، ان سے لوگ امن میں رہے، سکون میں رہے، اور لوگ جو ہیں وہ مامون رہے، محفوظ رہے۔ وامن الناس داخل الجنہ، تو ایسا شخص جو ہے وہ جنت کا وارث، جنت میں داخل ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وقال رجل، تو ایسی جب آپ نے نوید سنائی ایسے شخص کے بارے میں، تو ایک آدمی، ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان ھذا الیوم، آج کے دن، لکثیر فی الناس، ایسے لوگ تو بہت زیادہ ہیں آج کے دن، یعنی صحابہ میں اور آپ کی موجودگی میں ایسے لوگ تو بہت زیادہ ہوں گے جو ماشاء اللہ حلال کھانے والے اور سنت پر عمل پیرا ہونے والے اور اپنی ذات سے دوسروں کو اپنی اذیتوں سے، تکلیفوں سے، دکھوں سے دوسروں کو بچانے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا فرمایا؟ قال، آپ نے فرمایا وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، اور میرے بعد بھی آنے والے جو میری امت کے جو لوگ ہوں گے، یعنی مختلف دور میں، زمانوں میں، وہاں بھی بہت سے لوگ ہوں گے ایسے۔ تو گویا یہ نہیں ہے کہ آپ ہی اس شرف اور اس عزت اور اس وقار کے متحمل ہیں اور حقدار ہیں، نہیں، میری امت جو ہے وہ ہو سکتا ہے بعد میں، بلکہ قیامت تک کسی بھی وقت، کسی بھی جیسا کہ بعض روایات میں الفاظ ہیں کہ میری امت کی مثال اس بارش کی سی ہے کہ جس کا یہ بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا پہلا حصہ زیادہ فائدہ مند ہے یا اس کا درمیان والا جو ہے وہ وقت اس لوگوں کے لیے زیادہ منفعت بخش ہے، یا کہ اس کا اینڈ جو ہے بارش کا وہ خلق خدا کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اسی طرح میری امت ہے کہ اس میں بھی آخر دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، آئیں گے، ہوں گے، اور اسی طرح کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم ایسے لوگ آ سکتے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ آپ میں سے ہی ہوں، کوئی شک نہیں صحابہ کرام میں اکثریت ہی ایسی، لیکن وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، یہ خوشخبری ہے کہ میری امت میں سے میرے بعد بھی ایسے زمانے آئیں گے کہ جس میں یہ لوگ ایسے ہوں گے، ایسی صفات کے حامل۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ میری امت سے خیر مطلق منقطع نہیں ہوگی۔ گویا کہ جو نسبت ہے اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ کہ یہ فلاں شخص جو ہے پیغمبر کا امتی ہے، سبحان اللہ، تو اگر وہ صحیح نسبت ہے، درست ہے، اور اس نے اس کی لاج رکھی ہے پیغمبر کی ذات کی اور سنت کی شاری میں، تابع داری میں، تو وہ شخص جو ہے وہ اس سے خیر جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ حدیث 179، نیکی کے حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی توقید۔ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکم فی زمان، تم بے شک ایسے دور میں، ایسے زمانے اور ایسے وقت میں ہو کہ من ترک منکم، کہ جو شخص چھوڑ دے گا تم میں سے عشر ما امر بھی، جو جس اسلام کے دین کے معاملات کے بارے میں جو اس کو حکم دیا گیا ہے، دین کے معاملے میں جو اسے پابند کیا گیا ہے، اس کا وہ اگر 10واں حصہ بھی چھوڑ دے گا تو ہلاکا، تو وہ ہلاک ہو جائے گا، ہو گیا، وہ نجات نہیں پا سکے گا، علیہ باللہ۔ یعنی یہ اللہ کے رسول اپنے وقت میں زمانہ نبوت و رسالت کے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ تم ایسے دور میں ہو کہ انا بین اظہرکم، کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، تو جس طرح تم ہر چیز دیکھ رہے ہو تو اس کے باوجود تمہیں ایمان میں بہت مضبوط اور آگے ہونا چاہیے۔ جو بھی پورے دین کا جو بھی سرمایہ ہے اس میں سے اگر 10واں حصہ بھی تم چھوڑ دو گے اس پر عمل کرنا، تو پھر کیا ہوگا کہ تم نقصان میں ہوگے اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ ثم یاتی زمان، پھر ایک ایسا فساد پہ اور فتنوں پہ اور بعد میں میری امت پہ ایسا وقت آئے گا، ثم یاتی زمان من عمل منہم، جو ان میں سے عمل کرے گا میرا امتی، بے عشر ما امر بھی نجا، جو عمل کرے گا، وہاں تو چھوڑنے کی بات ہے نا، کہ جو چھوڑے گا 10واں حصہ پورے دین کا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وہ فتنے اور فساد کے دور میں جو میرا امتی ہوگا وہ اگر 10ویں حصے پر بھی عمل کرے گا، زمان پورے دین کے 10ویں حصے پر، یعنی 9 حصے چھوڑ دے گا اور 10ویں حصے پر بھی عمل کرے گا،
وہ تو نجات پا جائے گا۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپیئر کیا ہے زمانہ نبوت رسالت اور بعد کے آخری دور کے یا فتنوں کے جو دور ہوں گے اس میں امتی کا جو ہے عمل کرنا، دین پر، اسلام پر ثابت قدم رہنا، یہ کس قدر زیادہ مشکل ہوگا اور پھر باعث اجر و ثواب ہوگا۔ حدیث اعلیٰ کی سند ضعیف ہے، یہ بات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں فرمائی گئی ہے، یعنی پورے دین کے معاملے میں جو اوپر اللہ کے رسول نے فرمایا گیا ہے کہ اگر تم چھوڑ دو گے تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو کہ اس امت کا ترہ امتیاز ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اسی لیے نکالا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ اکبر، کہ زمانہ نبوت اور رسالت میں اس کی بہت تاکید تھی، اور آخری زمانہ میں اگر اس کا 10واں حصہ بھی بجا لائیں گے تو نجات پائیں گے، جبکہ زمانہ نبوت رسالت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو حکم ہے یا یہ جو ہر شخص پر انڈیویجولی اور کولیکٹیولی اپنے وسائل کے اعتبار سے پابند کیا گیا اس کو، تو پیغمبر کے زمانہ میں اگر وہ 10واں حصہ بھی چھوڑ دے گا تو ہلاک ہو جائے گا، اور آخر میں فتنوں کے دور میں، فساد کے دور میں اور نبوت رسالت کے دور کے دور میں جس قدر زیادہ دور ہوتا جائے گا، معاملہ ایمان میں کمی آتی جائے گی، ثابت قدم رہنا مشکل ہوتا جائے گا، تو اگر 10واں حصہ بھی اس پر عمل ہوگا تو وہ جو عمل کرنے والا ہے 10واں حصے پر وہ نجات پا جائے گا۔ وان ابی امامہ تھا، اس میں ٹاپک جو ہے 180 دین میں برائے اختلاف جھگڑا کرنا موجب گمراہی ہے۔ وان ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ضل قوم بعد ہدی، ما ضل قوم بعد ہدی، کوئی قوم بھی گمراہ نہیں ہوئی ہدایت پا جانے کے بعد، ما ضل قوم بعد ہدی، کان علیہ، کہ جو جس پر وہ جس ہدایت پر تھے، الا اوتوا الجدل، مگر یہ کہ وہ پھر دیے گئے جدل یعنی جھگڑا۔ کوئی بھی قوم، ما جب اللہ آگے آ جائے تو ما جو ہے وہ نافیہ ہوگا، ما ضل آ گیا، اللہ آ گیا نا، ما ضل نہیں گمراہ ہوئی کوئی قوم بعد ہدن ہدایت پانے کے بعد، کان علیہ جس ہدایت پر وہ تھے، اللہ مگر اوتوا الجدل کہ وہ جھگڑا دیے گئے۔ کیا مطلب کہ وہ ہدایت پانے کے بعد جو گمراہی کا اصل وجہ اور سبب تھی وہ ان کا آپس میں جھگڑا تھا دین کے معاملے میں۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور اللہ کے فرمان یعنی آیت مبارکہ کو پڑھا استدلال کے طور پر، ما ضربوه لك الا جدلا، کہ وہ نہیں چاہتے اس کو مگر، نہیں بیان کرتے اس کو لکا تیرے لیے مگر، یہ بھی ما نافیہ ہے، آگے اللہ آ گیا ہے، اللہ جدلا مگر ایز اے جھگڑے کے طور پر، بل ہم قوم خاصمون، بلکہ وہ تو قومی جھگڑالو ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ جل شانہ نے یہاں جدلن اور خاصمون، جدلن جھگڑا اور خاصمون جھگڑالو، جو بہت زیادہ ہوں جھگڑالو، خاصمون خاصمان خاصمون۔ تو رواہ احمد و رواہ ترمذی و ابن ماجہ، تو معلوم ہوا عزیز طلبہ کہ جو گمراہی ہے اس کا اور دین سے بیزاری یا دین سے دور ہونا یا دین سے نکلنا، یہ سارا اصل سبب جو ہے وہ دین کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ وہ کس قسم کا جھگڑا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ بعض محققین کے نزدیک اس حدیث کی سند حسن درجے کی ہے، جبکہ بعض دیگر نے اسے ضعیف کہا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ نمبر 2، دین میں برائے اختلاف جھگڑا کرنے والوں کا عموماً مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ باطل مذہب کو رواج دیں اور حق کی بنیادیں اکھاڑ دیں۔ جب آپ کے پاس دین موجود ہے، پیور، کلیئر، صاف ستھرا، شفاف، تو پھر جھگڑا کرنے کا کیا مطلب؟ معلوم ہوا کہ کچھ کجی ہے، کوئی دال میں کالا کالا ہے، وہ اس دین کو نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ باطل مذہب رواج پائے جائیں۔ جیسے آج کل لوگ جو ہیں وہ ان کے سامنے دین پیش کیا جائے اس سے الرجک ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس سے بھاگتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، اور پھر تیوری چڑھاتے ہیں، ان کے چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں دین کا نام سن کے، وہ سیکولر بیزار مذہب سے، دین سے جھگڑے پھر کرتے ہیں، آگے سے باطل قسم کی وہ لاتے ہیں اپنا
کٹ اجتیاں کرتے ہیں اور ایسی ایسی دلیلیں اور مثالیں کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. اللہ کے دین کے مذہب جو کہ اللہ نے پسند کیا ہے، اللہ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے یہاں اسلام ہی دین ہے، مذہب ہے. تو من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. تو جھگڑا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ باطل مذہب رواج پائے اور حق کی بنیادیں اکھاڑ دی جائیں. حدیث 181، دینی امور خصوصاً عبادات میں بے جا سختی نقصان کا باعث ہے. کہاں جی، یہ تو شروع سے ہی معاملہ ایسا رہا ہے، اور آج بھی جو لوگ اپنے آپ پر تشدد کرتے ہیں عزیز طلبہ، تو آپ ان کی زندگی کو دیکھیے گا کہ جو ان کے واجبات اور فرائض ہیں ان سے وہ پیچھے ہوں گے، اور جو نفلی قسم کی چیزیں ہیں نا، جو اضافی ہیں، جو اللہ نے ان پر فرض نہیں کی، ان میں وہ بہت سخت اور بڑے جناب بڑے ریگولر ہوں گے. 5 وقت نماز میں ریگولر نہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، یہ تشدد ہے. اور اس طرف جائیں گے جو کہ دین میں سختی کی چیزیں ہیں، باتیں ہیں، تاکہ لوگوں کو نمود و نمائش کا ذریعہ بنے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، یہ نصیحت کیا کرتے تھے، ایک دفعہ نہیں کی بلکہ کیا کرتے تھے، ماضی استمراری. لا تشددوا، نہ سختی کرو، علی انفسکم، اپنے آپ پر. دین کے معاملے میں مراد ہے عبادات اور ریاضت کے بارے میں خاص طور پر. فیشدد اللہ علیکم، کہ اللہ پھر تم پر سختی کرنا شروع کر دے. خود تم اپنے آپ پر سختی نہ کرو جس کی اللہ نے تم پر سختی نہیں کی، جس کا اللہ نے تمہیں پابند نہیں کیا، کہ اللہ تم پر سختی کرنا شروع کر دے. فإن قوما شددوا، اس لیے کہ ایک قوم جس نے سختی کی علی انفسہم، اپنے آپ پر. وہ قوم کون تھی؟ اہل کتاب ہی ہیں، سر فہرست، ٹاپ آف دی لسٹ. ان قوما شددوا علی انفسہم، انہوں نے اپنے آپ پر بے جا سختی کی. فشدد اللہ علیہم، تو اللہ نے بھی ان پر سختی کرنی شروع کر دی. یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو چاہو گے وہی ہوگا. ایز یو سو سو شل یو ریپ. وَتِلْكَ بَقَایَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ، تو پھر کیا ہوتا کہ ان کے جو بقایا جات ہوتے، یعنی ریسٹ آف دا پیپل جو گمراہ ہو جاتے، اپنے آپ پر سختی کرتے، ہر رائے حق سے ہٹ جاتے، یہ جو کہ اللہ نے دین فطرت بنایا نیچر، اس سے ہٹ جاتے، اس کے دائرے سے نکل جاتے، تو پھر مصیبت میں پڑ جاتے. ظاہر ہے پھر نقصان ہی نقصان ہے. وَتِلْكَ بَقَایَاهُمْ، پھر ان کے بقایا جات جو ہوں گے ہوتے تھے لوگ، یعنی فی الصوامع والدیار، گرجوں میں اور اپنا معبد خانوں میں. صوامع عیسائیوں کا گرجے صومعہ، اور دیار یہودیوں کے دیار، یعنی یہودیوں کے جو اپنے ہیں عبادت گاہیں، عبادت خانے، دونوں کا یہاں ذکر کیا ہے. تو اہل کتاب مراد ہیں. وہ پھر وہاں روپوش ہو جاتے، اور اس کے بعد پھر وہ جب ان پہ بھی عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تو پھر کیا کرتے، وہ اس دین سے بھی جاتے، پھر وہ اپنا باغی ہو جاتے، بغاوت کر جاتے. کیونکہ جب ایک انسان شخص اپنی راہ ہوتی ہے، اپنا ایک نیچر، فطری راہ، اس کو جب چھوڑ کر جب انتہا پسندی کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اس پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا. یا وہ اسکیلٹن بن جائے گا بدھ مت کی طرح، اور اس طرح کر کے پھر وہ مر جائے، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ حقیقی صحیح جو فطری زندگی اس کی طرف آ جائے. تو وہ پھر اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ اس پر کاربند نہیں رہ سکتے تھے، تو پھر وہ اس دین کو خیر بات کہہ کے متنفر ہو جاتے اور بے دین ہو جاتے. اللہ نے فرمایا رہبانیت ابتدعوها، انہوں نے خود گڑ لی رہبانیت، یعنی انہوں نے خود اس کی ابتدا کی، اپنے آپ پر طاری کر لیا. ما کتبنا علیہم، جو کہ ہم نے ان پر نہیں لکھی تھی، نہ فرض کی تھی، نہ ہم نے انہیں اس کا پابند کیا تھا. تو رہبانیت کو انہوں نے خود اپنے آپ پر سوار کر کے تو حقیقی دین سے بھی گئے. رواه ابو داود. اس حدیث کی سند ضعیف ہے. حدیث کے الفاظ لا تشددوا علی انفسکم، کہ اپنی جانوں پر سختی نہ کرو، کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عبادت و ریاضت اور مجاہدہ نہ کرو کہ نفس اس کی طاقت نہ رکھے، اور اس طرح مباح چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کر لو. کہ اللہ کی ایک چیزیں جائز رکھی ہیں، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق،
کہ جو شخص ہے کوئی مباح چیزیں اللہ نے جو جائز رکھی ہوئی ہیں ان کو اپنے آپ اوپر حرام کر لیتا ہے سختی اور شدت کی وجہ سے، اللہ نے اس کو مذموم قرار دیا ہے۔ عبادت اور عیادت میں سختی اور شدت کی ایک بڑی مثال رہبانیت ہے۔ اسی طرح لوگوں سے روابط منقطع کر لینا، یعنی لوگوں سے کٹ آف ہو جانا، ٹاٹ اور بوریا وغیرہ پہن کر عبادت کے لیے گوشہ نشین ہو جانا، جس اہل کتاب کے راہب اور زاہد کیا کرتے تھے اور باللہ کر اس پر قائم نہ رہ سکتے اور اپنے دین سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رہبانیت انہوں نے اپنی طرف سے اختراع کر لی تھی، یعنی خود فیبریکیٹڈ تھی، یہ انہوں نے خود گاڑ لی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ وہ اللہ نے چیز ان پر فرض نہیں کی جو انہوں نے اپنے آپ پر خود فرض کر لی۔ حدیث 182 قرآن حکیم کے 5 موضوعات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن ولا خمسۃ اوجہ، قرآن حکیم جو ہے اس کے 5 موضوع ہیں، 5 صورتیں ہیں۔ قرآن حکیم میں 5 قسم کی چیزیں جس پر قرآن حکیم کلام الہی مشتمل ہے، یعنی ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن وہ ان باقی جو ہیں ساری وہ ان کے ضمن میں ہیں، ان کے تحت ہیں، اصل بڑی 5 ہیں۔ کون کون سی؟ خمسۃ اوجہ کون کون سی ہیں؟ حلال، ایک بالکل حلال، الحلال بین وحرام والحرام بین، حرام بھی بالکل کلیئر، حلال بھی بالکل کلیئر، ومحکم اور محکم آیات، ومتشابہ اور متشابہ آیات، وامثال اور مثالیں، اللہ اکبر، مثالیں جو ہیں یعنی سابقہ امتوں کی مثالیں جو کہ اپنا انبیاء اور رسل کی امتوں کی، ان کے قصے واقعات جو باعث عبرت ہیں۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب وأحلوا الحلال، تو یہ 5 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاؤنٹ کی اور فرمایا پھر اب کیا کرو تمہارا کیا کام ہے؟ فأحلوا الحلال، حلال کو حلال جانو، وحرموا الحرام، حرام کردہ چیز کو حرام سمجھو، وَاعْمَلُوا بِالْمُحْكَمِ، محکم جو وعدے ہیں بالکل ان پر عمل کرو، جو کلیئر ہیں، جو کہ بالکل اپنے معنی میں اپنے مدلول میں بالکل واضح ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بالمتشابہ، متشابہ جو ہیں جن کے کئی ایک معنی ہو سکتے ہیں ان پر صرف ایمان لے آؤ اور اس کا جو علم ہے اللہ کی طرف، اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کی طرف۔ وَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ، اور جو انبیاء اور رسل کے قصے واقعات ہیں، قصص ہیں، ان سے عبرت پکڑو، سبق پکڑو، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ذکر کیا ہے، جس بنا پر۔ ہاتھا لفظ المصابی، یہ صاحب مصابی جو ہیں ان کے یہ الفاظ تھے یہاں تک۔ وروى البيهقي في شعب الایمان ولفظه، امام بيهقي نے شعب الایمان میں جو ذکر کیا روایت اس کے یہ بھی الفاظ ہیں، فاعملوا بالحلال، تو پھر حلال پر عمل کرو، واجتنبوا الحرام، اور حرام سے بچو، واتبعوا المحکم، اور محکم جو آیات ہیں ان کو فالو کرو، ان کی پیروی کرو۔ تو الفاظ میں ذرا اختلاف ہے، باقی معنی وہی ہے۔ محکم سے مراد ہے کہ جس کے معنی میں کوئی اشتباہ نہ ہو، کوئی شبہ شک نہ ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو، بالکل کلیئر ہو اور بالکل ظاہر ہو، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، کسی کو کوئی شک ہے اس میں؟ اس کا معنی کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، نماز بھی کلیئر اور زکوٰۃ بھی کلیئر۔ جبکہ متشابہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے معنی میں کہ اس کے معنی خوب واضح نہ ہوں، یعنی اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اور ان میں نے مثال دی تھی کہ اس سب سے پہلے حروف مقطعات متشابہات میں سے ہیں۔ واللہ عالم بمراد بذالک، ہمیں کیا چاہیے متشابہات کے بارے میں؟ اس کا علم اللہ کے سپرد کر دیں۔ حدیث کے الفاظ واعتبروا بالامثال، اور مثالوں کے ساتھ عبرت پکڑو میں مثالوں سے مراد گزری ہوئی امتوں کے قصے اور واقعات انبیاء اور رسول کے۔ متشابہ کے ساتھ ایمان لاؤ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات حقیقی طور پر جان لو کہ اس سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ حق ہے، سچ ہے، صحیح ہے، اگرچہ ہمیں اس کا مطلب معلوم نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہمیں تو ہمیں قریت نہیں کرنی چاہیے۔ اس حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے۔ حدیث میں 3 طرح کی قابل توجہ امور۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامر ثلاثۃ، امور دین میں جو ہیں 3 طرح کے ہیں۔ امر بین، ایک بالکل واضح کلیئر، رشدہ، جس کا جو ہے ہدایت کی بات، صحیح درست ایمان کی بات، اسلامی دین کی بات بالکل واضح، امر بین کلیئر۔
کہ اس کی ہدایت بالکل کلیئر ہے، فاتبعوا تو اس کو فالو کرو، اس کی اطاعت کرو، وامر بین غیہ، اور دوسرا معاملہ جو کہ اس کی گمراہی بالکل واضح ہے، فاجتنبہ تو وہ منکرات میں سے اس سے بچو، وامر ایک ایسا معاملہ اختلف فیہ کہ جس میں اختلاف کیا گیا ہے، فقلہ الی اللہ عز وجل تو اس کو اللہ عز وجل کی طرف سپرد کر دو۔ یہ بھی پچھلی حدیث کی ہی طرح مختلف الفاظ کے ساتھ ایک وضاحت ہے۔ اس حدیث کی سند بھی انتہائی ضعیف ہے۔ پہلا معاملہ ہے جس چیز کا حق ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہو، جیسے نماز اور زکوٰۃ کا وجوب، سوتوں میں اس کی پیروی کرو۔ دوسرا امر کہ اس کی گمراہی اور گناہ ہونا قرآن و سنت سے بالکل واضح اور ثابت شدہ ہے، جیسے کفار کی رسمیں وغیرہ، لہذا تم اس سے بچو۔ تیسرا امر جن امور میں اختلاف کیا گیا ہے، نیز ان کا حکم پوشیدہ اور مشتبہ بھی ہے، ان کو اللہ عز و جل کے سپرد کر دو۔ حدیث اعلیٰ امام احمد رحمہ اللہ کی مسند میں نہیں ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ صاحب مشکات نے اس کو کہا ہے کہ رواہ احمد، عزیز طلبہ رواہ احمد۔ تو اب اہل علم نے اس کی تحقیق کی، تو جو اپنے صاحب مشکات ہیں اب جنہوں نے اس کی تخریج کی حدیث کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث جیسا کہ صاحب مشکات نے کہا کہ رواہ احمد، یہ مسند احمد میں نہیں ملی، گویا کہ انہیں صحب ہوا یا غلطی لگی، جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، بلکہ کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ امام الطبرانی رحمہ اللہ نے اسے اپنی المعجم الکبیر میں نکالا ہے۔ تو یہ امام الطبرانی کی روایت معجم الکبیر میں موجود ہے، تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ۔ حدیث 184، شیطان کی انسان کے لیے مثال بکری پر حملہ آور بھیڑیے کی سی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھیڑیا جو ہے وہ کس بھیڑ پر کب حملہ کرتا ہے اور اس کے لیے ایزی ہوتا ہے بھیڑ پر حملہ کرنا، اور انسان کی مثال کون سے انسان کی مثال ہے ایسے؟ ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان ذئب الانسان، بے شک شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، یعنی بھیڑیے سے بھی بدتر ہے، لعین ہے، ظالم ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہاں شیطان کو انسان کے بھیڑیے سے تشبیہ دی، کذئب الغنم، جس طرح کے بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے، بکریوں پر حملہ آور۔ یاخذ الشاذۃ، وہ الگ رہنے والی بکری، الشاذہ شذہ شذہ آیا نا پیچھے حدیث میں، من شذہ شذہ فی النار، یعنی تنہا رہنے والی، الگ رہنے والی، بچھڑنے والی اپنے ساتھیوں سے، ہاں جی، وہ اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ والقاسیہ، اور ریوڑ سے جدا ہونے والی، اس کا معنی بھی ہے کہ اپنے ریوڑ سے دور ہو جانے والی۔ والناحیۃ، اور اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اپنے بقیہ ریوڑ جو ہے اس کا سہارا اس سے ایک کنارے پہ ہو جانے والی۔ تو آپ نے یوٹیوب میں کبھی دیکھا ہوگا کہ یہ جنگلی جانور جو ہیں کس طریقے سے ملاور ہوتے ہیں، شیر وغیرہ، اپنے یہ بلٹس یا اس قسم کے لوگ جو اپنا ہیں گائیوں پر اور اسی طرح سانڈوں پر، کہ وہ ان کو ریوڑ سے، ان کے جتھوں سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ کٹھے رہیں تو ان کی ہمت نہیں پڑتی، یوں ہی الگ کر لیں تو وہ بڑی آسانی سے شیر ان کا شکار کر لیتے ہیں۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بکری کہ جو یا خضو، وہ بھیڑیا پکڑتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے کس کو؟ الشاذۃ والقاسیۃ والناحیۃ کی معنی ہے، شاذہ الگ تنہا ہو جانے والی، قاسیہ ریوڑ سے دور ہو جانے والی، بچھڑنے والی، والناحیۃ اپنے ریوڑ سے کنارے پہ ہو جانے والی۔ وَإِيَّاكُمُ الشِّعَابَ، اور تم بچو گھاٹیوں سے، پہاڑوں کے دروں سے بچو، شعاب شعاب، اور تم بچو۔ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، اور التزموا الجماعہ، اور جماعت جو اہل حق کی اس کے ساتھ رہو، چمٹے رہو، والعامہ، عام جماعت اور جو خاص جماعت ہے اس سے چمٹے رہو۔ جیسے بھیڑیا کے لیے بکری پر بہت دلیر ہوتا ہے، ایسے شیطان اس آدمی پر بڑی آسانی سے مسلط ہو جاتا ہے جو علماء کی جماعت سے الگ ہو کر نیا مذہب نکال لیتا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ وَإِيَّاكُمُ الشِّعَابَ کہ تم پہاڑوں کے دروں سے بچو کا مطلب یہ ہے کہ تم اسلام کی کھلی اور شفاف شاہراہ کو چھوڑ کر گمراہ ہونے کی گھاٹیوں میں مت بیٹھو۔ جماعت اسلام سے نکلنا حقیقت میں دائرہ اسلام کو خیر بات کہنا ہے۔ وعن ابی ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماعہ کہ جو جماعت سے الگ ہوا، شبران ایک بالشت، سکین جسے کہتے ہیں، فقد خالعات اس نے اتار دیا، ربقۃ الاسلام اسلام کا پٹا، من انہوں کی اپنی گردن سے یعنی وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ امام احمد اور امام ابو داود نے اسے ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی سند کی بھی ضعیف ہے،
مگر بعض محققین کے نزدیک یہ حسن درجے کی ہے اور صحیح ہے، واللہ عالم۔ حدیث میں لفظ شبرن سے مراد یہاں ایک ساعت یعنی ایک گھڑی کے لیے بھی جو شبرن ایک بالش جو نکلا سے مراد ہے کہ دین سے جو ایک گھڑی کے لیے بھی نکلا، چند گھڑیاں یا لمحات کے لیے بھی، یعنی ایک گھڑی یا کچھ وقت۔ حدیث میں اپنی گردن سے اسلام کا پٹا نکالنے سے مراد اسلام کی قید اور اس کے احکام کی پابندی سے باہر آنا اور شتر بے مہار ہو جانا ہے، یعنی اسلام کے احکام اور اسلام کے جو امور ہیں ان کو خیر باد کہہ دے اور ان کی مطلق پرواہ نہ کرے اور اپنے آپ کو آزاد کرے اور شتر بے مہار ہو جائے، اللہ کی اطاعت سے نکل جائے۔ حدیث 186 صرف دو چیزوں سے حقیقی وابستگی انسان کو گمراہی سے بچا سکتی ہے۔ وان مالک بن انس مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وسنت رسولہ، رواہ فی الموطا۔ مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے مرسلا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحابی کے درمیان میں جو ہے واسطہ ختم ہو جاتا ہے تو مرسل روایت ہوتی ہے، جب تابعی جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ روایت کرتا ہے۔ ترکت فیکم امرین کہ میں چھوڑ رہا ہوں تم میں دو امور، دو باتیں، لن تضلوا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما جب تک کہ تم اس کے ساتھ وابستہ رہو گے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، و سنت رسول ہی اور اس کے رسول کی سنت، دونوں ایک ساتھ، دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑا تو گمراہی آئی سو آئی۔ تو اس بات کی ضمانت ہے کہ ایک ہی وقت میں کتاب و سنت دونوں سے تمسک رہے تو پھر انسان گمراہ نہیں ہوگا بفضل اللہ۔ یہ روایت اگرچہ منقطع ہے مگر اس کی شواہد صحیح حدیث سے موجود ہیں اور قرآن حکیم کا ظاہر بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ دین کے اصل دو ہی ماخذ ہیں، قرآن و سنت، اور یہی وحی الہی اور شریعت طاہرہ ہیں، ذہن میں یہ رکھنا۔ حدیث 187 سنت کو تھام لینا بدعت کے ارتکاب سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ وان غضیف بن الحارث الثمالی، غضیف بن حارث ثمالی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث قوم، کسی قوم نے بھی کوئی چیز نہیں نکالی، بدعتن کوئی بدعت، کسی قوم نے بھی بدعت کا نئی چیز نکالنے کا ارتکاب نہیں کیا، الا مگر، یہاں بھی ما نافیہ آگے الا آ گیا ہے، ما احدث نہیں نکالا قوم نے، کسی قوم نے بھی بدعتن کسی بدعت کو رواج دیا، الا مگر رفع مثلھا اٹھا لی جاتی ہے اسی مثل میں سننا سنت، یعنی جب بدعت آتی ہے تو اس کی جگہ آٹومیٹکلی سنت کا قتل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب سنت کو رواج دیا جائے تو بدعت جو ہے اس کا قتل ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ فتمسکم بسنت، تو سنت سے وابستہ رہنا، سنت کو رواج دینا، سنت کے ساتھ تمسک رکھنا، تو اس کو تھام لینا، خواہ وہ تھوڑی کیوں نہ ہو، خیرن بہت بہتر ہے، من احداث بدعت بدعت نکالنے سے، خواہ وہ حسنائی کیوں نہ ہو، جیسے کہ لوگوں نے اس کی تقسیم کی ہوئی ہے۔ رواہ احمد۔ اس حدیث کی سند ابو بکر بن ابی مریم راوی کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لینا لازمی امر ہے تاکہ سنتیں زندہ ہوں اور بدعتوں کا قلع کما ہو۔ تو جو سنتوں کی آبیاری ہوگی بدعتوں کا قلع کما ہوتا جائے گا، اور اس کے معاملہ برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ جو بدعات رواج پاتی جائیں گی، سنتیں جو ہیں وہ ختم ہوتی جائیں گی، الیاذ باللہ۔ آج کے عزیز طلباء جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں، مطالعہ کی ہیں، ان میں کچھ سوالات آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں ایز یوزل، تو ان کو آپ نوٹ کر لیجئے اور ان پر فوکس کیجئے اپنا ان احادیث کو پڑھنے کے بعد۔ حدیث میں ید اللہ الجماع کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کے الفاظ امتحوقون انتم، کیا تم حیران ہو کا مطلب بیان کریں۔ دین میں برائے اختلاف جھگڑا کرنے والوں کا عموماً اس جھگڑے سے کیا مقصد ہوتا ہے؟ نمبر 4، حدیث کے الفاظ لا تشددوا علی انفسکم کہ اپنی جانوں پر سختی نہ کرو کے مفہوم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ نمبر 5، حدیث 185 کے مطابق قرآن حکیم کے 5 موضوعات ذکر کیجئے۔ حدیث 6، حدیث کے الفاظ واعتبروا بالامثال اور مثالوں کے ساتھ عبرت پکڑو میں مثالوں سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ 7، حدیث کے الفاظ وَإِيَّاكُمْ وَالشِّهَابَ کہ تم پہاڑوں کے دروں سے بچو کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 8، حدیث 183 کے مطابق دین میں 3 طرح کے قابل توجہ امور کا تذکرہ کیجئے۔ نمبر 9، انسان کو گمراہی سے کون سی 2 چیزیں بچا سکتی ہیں
اور نمبر 10 دین کے اصل کون سے اور کتنے ماخذ ہیں؟ یہ دو ہی ہیں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو حدیث کے مطالعے کے بعد ان سوالات پر فوکس کیجئے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے ہم اختتام کرتے ہیں کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔